ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، رسول کو بشر کہنے والا علی کی محبت سے محروم ہو جائے گا۔ جو ہاں ایسے ہی ولید بن مغیرہ، اس نے کافر اکٹھے ہو کے آیا اس کے پاس کہ رسول تو خیر میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو نام ہی لیا کہ یہ جو کلام پڑھ رہا ہے نہ تو یہ شعر ہے، کیونکہ ہم عرب ہیں، ہم سے بہتر شعر کو کون سمجھ سکتا ہے، شعر والی بات نہیں، اس میں سجا نہیں، یہ نثر سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کی جو حلاوت اور تلاوت ہے وہ نثر سے کہیں بلند ہے۔ تو ہم میں سے بڑا ہے، سمجھدار ہے، اور ذہن میں رہے یا اللہ نے ابو لہب کا نام لیا ہے قرآن میں، یا ولید بن مغیرہ کو چٹا حرامی کہا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا اچھا مجھے رات بھر سوچنے دو، میں کل بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ تو رات سوچنے کے بعد رئیس بھائی جو اس نے کہا وہ بھی ہے سورہ مدثر، کون سا سورہ؟ مدثر۔ ولید بن مغیرہ کا مکالمہ بھی، اس کی حقیقت بھی، اس کی سزا بھی۔ اللہ کہتا ہے کلا انہو کانا لے آؤ یوتنا عنیدا سأرہقہ سعودا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر وقال ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ جو شخص ہے یہ ہماری آیات کا دشمن ہے۔ سأرہقہ سعودا، میں اسے دوزخ کے پہاڑ پر اترنے چڑھنے کی مشقت کراؤں گا۔ پہاڑ چڑھ، جو اللہ جو ہاں بس ٹھیک ہے، سأرہقہ سعودا، میں اسے دوزخ کے پہاڑ پر العظمت للہ۔ فرمایا انہو فکر وقدر، اس نے سوچا، وقدر پھر اندازہ لگایا، قتل کیف قدر، قاتل ہو جائے، بد دعا دے رہا ہے خدا، قاتل ہو جائے کیسا غلط اندازہ لگایا، ثم قتل کیف قدر، پھر قتل ہو جائے کیسا غلط اندازہ لگایا۔ اللہ اکبر۔ پچھلے مالے والا بولے پڑھ رہی بات دوست، یعنی ایک دفعہ قتل کا کہہ کہ نثار شاہ دل نہیں بھرا اللہ کا، کہتے ثم قتل، پھر قتل ہو کیف قدر، کیسا غلط اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے نظر ڈالی، ثم عبس وبصر، پھر اس نے ناک بھون چڑھائی، پھر اس نے منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، پھر اس نے تکبر کیا، وقال ان ھذا الا سحر یوثر، اور کہنے لگا یہ جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، اور یہ قرآن بشر کا کلام ہے، اللہ کا نہیں۔ اب اس نے رسول کو بشر کہا اور کلام کی نسبت رسول سے دی، سزا سنو۔ اللہ جانے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو۔
ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے ان ھذا الا قول البشر، یہ بشر کا قول ہے. اور یہ بھی زغم اس لیے سوچا چونکہ اللہ کہہ چکا تھا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا. تو اس نے اسی بات کو موڑ کے توڑ کے یوں پیش کیا کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ بشر کا قول ہے. اللہ کہتا سا اسلی ہے سقر، میں اسے سقر میں پھانسی دوں گا. اور اگر کہتا ہے ما دراک ما سقر، تمہیں کس نے خبر دی کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر، بشر کو جلا دیتی ہے. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزری ہے اور کون پہنچا ہے. اس نے رسول کو بشر کہا، اللہ نے سقر نامی دوزخ کا نام لے کے کہا کہ وہ بشر کو جلاتی ہے. نہیں اگر رسول کو بشر کہنا ہے تو اس فتوے کی زد میں لاؤ کہ کیا جل سکتا ہے رسول؟ نہیں، میں وقت یاد رہا ہوں مامون رشید کے زمانے میں ایک بندہ 8 بال لے آیا، سر کے 8 بال، اور مامون سے کہا کہ ھذا شعر رسول اللہ، یہ رسول کے بال ہیں. وہ پریشان ہو گیا کہ اگر رسول کے ہیں میں عزت نہ کروں تو مارا گیا، انعام نہ دوں تو غلط، اور اگر رسول کے نہیں اس ٹھگ کے ہاتھوں لٹوں کیوں؟ درباری علماء سے کہا میری مشکل حل کرو. انہوں نے کہا رافضیوں کے امام سے پوچھو. میرے مولا رضا کو بلایا گیا، مولا نے 3 بال الگ کر دیے، 5 الگ، فرمایا یہ 3 میرے نانا کے ہیں. یہ 3 بال میرے نانا کے. سرکار آپ نے کہا میں نے مان تو لیا، کوئی دلیل؟ فرمایا آگ منگواؤ. اللہ جو پہلے بڑی بات، آگ منگواؤ. وہ 5 بال ڈالے، فوراً چرمر. یہ 3 ڈالے، روشنی بالوں کی بڑھتی گئی آگ کے بجھنے تک، کوئی کونا بھی نہیں جھلسا. مامون حیران ہو کے کہتا ہے بال چومے آنکھوں سے لگائے. سرکار آپ کو کیسے پتا کہ یہ محمد کے بال ہیں؟ آپ اس زمانے میں تھے تو نہیں؟ فرمایا مجھے اس زمانے کی کیا پرواہ، جو وہ ہے وہ میں ہوں. اللہ اللہ جو جو میں جو حقیقت ان کی ہے وہی حقیقت میری ہے. جس کے بال نہیں جل سکتے، اور آیت کہتی ہے لواحۃ للبشر، وہ بشر کو جلانے والی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ بس ختم ہوگی بات. انطاکیہ اسد ایک شہر ہے، انطاکیہ، وہاں 3 رسول کٹھے بھیجے. ایک نہیں پہلے ایک بھیجا تھا، ہاں پھر 2 بھیجے. سورہ یاسین پڑھنا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. کہا ہم نے 2 بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، ہم نے تیسرا بھیج دیا. اب انطاکیہ والے دربار لگائے بادشاہ کا، بادشاہ بھی کہہ رہا ہے درباری بھی، کیا
ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل، سورہ یاسینی پڑھ رہا ہوں، وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم